حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. اولاد خود فرمائے اور ان لوگوں سے یہ پوچھا اس بارے میں کہ مجھے تم اس بارے میں کلیئر کرو کہ جن کو اللہ کے سوا تم پوجتے ہو مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے کیا چیز پیدا کی ہے، آخر وہ کس وجہ سے اتنی پاورفل ذاتیں اور شخصیتیں تم نے تسلیم کی ہیں، اس کائنات میں کون سا تصرف انہوں نے کیا ہے ایسا، اس پہ ذرا غور کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، کہ اسی رب نے آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کیا جنہیں تم دیکھ رہے ہو کہ آسمان کھڑے ہیں اور نیچے ٹیک کوئی نہیں ہے، اور یہ ایک انہونا کام ہے۔ یہ بالکل ایسے جیسے آپ کوئی بلڈنگ دیکھیں اور چھت کھڑا ہے اور فضا میں کھڑا ہے اور وزنی چیز ہے اور نیچے نہیں گر رہا، نیچے ستون نہیں، دیوار نہیں، پلر نہیں، ٹیک نہیں، تو آپ بہت حیرت میں پڑ جائیں گے کہ یہ کیا ہے۔ آپ سارے لوگوں کو بلائیں گے کہ یہ دیکھو کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے تم دیکھ رہے ہو اتنا بڑا آسمان، نیچے ٹیک کوئی نہیں اور یہ کھڑا ہے اور نیچے گر نہیں رہا، تو یہ آسمان بغیر ستون کے کس نے کھڑا کیا؟ اللہ کہتا ہے میں نے کیا ہے۔ یہ ایک انہونا کام ہے، عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور اسی اللہ نے زمین جب پیدا کی تو نیچے پانی تھا، یہ کشتی کی طرح جھٹکے کھاتی تھی، تو مخلوق تو اس کے فرش پہ رہ ہی نہیں سکتی تھی، نہ نیند ہے نہ سکون ہے، مکان بناتے وہ بھی گر جاتے، تو زمین تو رہنے کے قابل ہی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے پہاڑوں کو زمین پہ رکھا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخ بنا کر زمین میں گاڑ دیا کہ کہیں وہ تمہیں لے کے ڈاماڈول نہ ہو جائے، تمہیں پریشان نہ کرے۔ اللہ کہتا ہے یہ کام بھی میں نے کیا ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور جب زمین کو ٹھہرایا، جائے قرار بنایا، پھر اس کے بعد یہاں میں نے آبادی کی اور ہر قسم کے جانور اور حیوان اور جاندار کو میں نے پھیلا دیا، اور یہ کام بھی میں کر رہا ہوں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور جاندار تو پانی کے بغیر زندہ رہ ہی نہیں سکتا، اور پانی انسان کی دسترس سے باہر ہے، یا تو زمین کی تہوں میں ہے یا آسمان کی بلندیوں میں ہے، تو ہم نے آسمان سے پانی پھر برسایا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اور اس پانی کے ذریعے اس زمین میں ہر قسم کے بہترین عمدہ جوڑے ہم نے پیدا کیے، سبزیوں کے بھی، ہر قسم کے اناج کے۔ اللہ کہتا ہے یہ کچھ ہم نے کر کے تمہاری غذا بھی عطا کی۔ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ، یہ ساری کی ساری تخلیق خلق اللہ کس کی ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ اللہ کی تخلیق ہے، یہ اللہ نے کی ہے۔ فَأَرُونِي، تو تم مجھے دکھلاؤ، ماذا خلق الذین من دونی، کہ جو اللہ کے علاوہ ہیں جن کو تم سمجھتے ہو یہ بہت کچھ ہیں، انہوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھے دکھاؤ، آسمان بھی میں نے، زمین بھی، پہاڑ بھی، پانی بھی، جانور بھی، حیوان بھی، انسان بھی، مخلوقات بھی، رزق بھی تو میں نے کی ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ میرے سوا جو بھی کوئی ہے اس نے ماذا خلق، کیا پیدا کیا ہے، ہمیں بھی کچھ دکھاؤ تو صحیح، اس کا کیا کمال ہے۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، اللہ کہتا ہے یہ ظالم لوگ بڑی کھلی گمراہی میں ہیں، ان کے پاس ثبوت اور دلیل کوئی نہیں۔ اس لیے کائنات کو سب کچھ عطا کرنے والا صرف اللہ ہے، اس لیے اللہ شرک کو برداشت نہیں کرتا، اس لیے کہ مشرک کے پاس کوئی عقلی نقلی دلیل نہیں، وہ صرف دھکا سٹارٹ بدماشی سے اپنی بات پہ اڑا ہوا ہے، اور یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں اس کو نہیں بخشوں گا۔
اور کسی نبی کو سفارش کا حق بھی نہیں دیا۔ تو جب نبی بھی مشرک کی بخشش کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں سفارش کر سکتا ہے، بین ہے کہ اجازت ہی نہیں ہے، تو پھر جو ولی ہیں، علماء ہیں، اگر کوئی مشرک ان کے سامنے ان کا لڑ پکڑ کے یہ شرکیہ کام کرتا رہے اور کہے میرے پیر صاحب مجھے بچا لیں گے، اس سے بڑی جہالت اور کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن کریم میں کئی مقامات پہ اللہ خود کہہ رہے کہ قیامت کے دن سفارش وہی کرے گا کسی کی جس کو اللہ خود اجازت دے گا۔ آیت الکرسی میں ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ کہتے ہیں کون ہے وہ جو اللہ کے اذن اور حکم اور اجازت کے بغیر سفارش کر سکتا ہے، اس کا نام بتاؤ۔ اللہ کہتا ہے ہی کوئی نہیں۔ جتنے بھی سفارشی سفارش کریں گے پہلے مجھ سے اپروول لیں گے کہ ہم کرنا چاہتے ہیں۔ پارہ 16 سورہ طٰہٰ میں فرمایا کہ جب ہم اجازت دیں گے تو پھر جس کے لیے ہم چاہیں گے اس کے لیے اجازت دیں گے۔ سفارش کی بھی اجازت ہماری مرضی سے، اور جس کے لیے سفارش ہے وہ منظور بھی ہماری ہے، اور جب ہم چاہیں گے کسی پر فضل کرنا، ہم سفارشی کو کہیں گے کرو، ہم ان کو بخشنا چاہتے ہیں۔ رحمت حق بہانہ می جویت۔ آج بہت سارے لوگ محبت رسول کا نام لے کر توحید اللہ اور نبی کے حق میں فرق نہیں کر پاتے، اور وہ لوگ محبت کی وجہ سے اللہ کی حدود کو متاثر کر جاتے ہیں۔ حالانکہ دنیا میں جب بھی شرک بھی پھیلا ہے تو وہ محبت میں پھیلا ہے، نفرت میں نہیں، عشق میں پھیلا ہے کہ ضرورت سے زیادہ جب کسی سے محبت ہوئی اس کو اس کے مقام سے اٹھا کے آگے کر دیا۔ اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب، مقرب، اللہ کی برگاہ میں حاضر، اللہ کی عنایات کے سب سے زیادہ حامل، کائنات میں آپ کے مرتبے کا کوئی نہیں، لیکن سارے مراتب، محامد اور سارے کے سارے فضائل اور خصائل کے باوجود آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ نہیں ہیں۔ آپ مانگتے ہیں، دیتا اللہ ہے۔ آپ سجدہ کرتے ہیں، عبادت اللہ کی ہوتی ہے۔ آپ روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، عطا وہ کرتا ہے۔ اور یہ نبی دنیا میں یہ ساری چیزیں کر کے دکھا رہے ہیں 1.25 لاکھ لوگوں کو کہ میں تمہیں وہ در دکھا اور بتا سکتا ہوں جہاں سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ مشکل کشا میں نہیں، مشکل کشا کون ہے؟ اس لیے کہ یہ تو سب کچھ انہوں نے بنایا ہے، ہم تو اس کے نمائندے ہیں جو تمہیں آ کر کہہ رہے ہیں کہ ان کی طرف رخ کرو۔ وہ سنتے ہیں، وہ دیتے ہیں، خزانہ ان کا ہے، اور وہ راضی کیسے ہوتا ہے میں تمہیں طریقہ بتانے آیا ہوں۔ اب کوئی میری محبت میں مجھے سجدہ کرنے لگ جائے تو اس کی اجازت تو نہیں ہے۔ ایک صحابی رسول جب عراق کے ایریے سے آئے سفر کر کے، انہوں نے وہاں دیکھا کہ وہاں کے لوگ وہاں کے بادشاہ یا وڈیرے کو سجدہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے آ کے محبت میں اجازت مانگی کہ وہ لوگ تو اپنے سردار یا بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، ہمارا دل کرتے ہیں ہمیں اجازت دیں ہم آپ کو سجدہ کریں۔ نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا اگر میں مر جاؤں اور میری قبر پر تمہارا گزر ہو تو کیا سجدہ کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، قبر پہ تو سجدہ نہیں ہوتا۔ فرمایا پھر سن لو، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ جس نے مرنا ہے اور قبر میں جانا ہے، سجدہ اس کا حق نہیں، بلکہ جو موت سے بھی پاک اور کمزوری سے بھی پاک ہے، شروع سے حیات ہے اور ہمیشہ حیات رہے گا، جسے حی اور قیوم کہتے ہیں، سجدہ اس کا حق ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرتی۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ تو کسی کو سجدہ کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ یہ ہے وہ فرق جو عابد اور معبود کے درمیان ہے، جو خالق اور مخلوق کے درمیان ہے، جو رازق اور مرزوق کے درمیان ہے، جو ساجد اور مسجود کے درمیان ہے، جو عبد اور اس کے رب کے درمیان ہے۔ اور اگر ہم کسی کی محبت میں اس فرق کو بھی مٹا دیں
تو کلمہ توحید جو پڑھا ہے اس کا مقصد کیا رہا؟ لا الہ الا اللہ، کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف کون ہے؟ تو وہ کہانی تو ختم ہو گئی، جو زبان سے بولے اس کو تو اڑا دیا آپ نے، تو پیچھے ایمان کہاں بچا ہے؟ اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ یہ چیز فرما رہے ہیں کہ ہر چیز تو بنائی میں نے ہے، اور یہ ان کو اٹھا کر کہاں سے لے آئے؟ انہوں نے پیدا کیا کیا ہے ذرا مجھے دکھا دو تو۔